سوسائٹی میں مقام نہیں بنتا، حالانکہ سوسائٹی میں مقام بنانے کا طریقہ سرکار کی بارگاہ میں مر مٹنا ہے۔ جو سرکار کی بارگاہ میں مر مٹے نا، بندے تو بندے، جنگل کے درندے بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ شریف پر 500 مسئلہ لکھا ہے۔ بسم اللہ شریف کئی، یہ پہلے جلد کے کافی حصے میں صرف بسم اللہ شریف چڑی رہی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں اختصر تو حال خوف طول الکلام، کلام کے لمبا ہونے کا ڈر تھا میں نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں اسی بسم اللہ شریف کی تفسیر میں کہ ایک کوئی مرد خدا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھا کہ بھیڑیں اور بھیڑیے آپس میں مکس ہیں، گیدڑ اور بھیڑیں آپس میں اکٹھے ہیں۔ جنگل کے درندے ان کی بکریوں سے نہیں چھیڑتے، بھیڑوں سے نہیں چھیڑتے۔ اس مرد خدا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کسی راہگیر نے پوچھا کہ اے بندے خدا بتا، یہ بھیڑوں اور بھیڑیوں نے آپس میں کب سے صلح کر لی ہے؟ تو انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر اور گردن اٹھائے بغیر ذکر الہی میں مصروف تھے۔ ان کا جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے نا، اس وقت سے لے کر کے ان جانوروں نے بھی آپس میں صلح کر لی۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات لکھتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا کہ جس دن آپ اقتدار میں آئے اس سے پہلے ان کی زندگی ایک غیر ذمہ دار آدمی کی زندگی تھی، اور ان کی زندگی میں اسی طرح کھل کھیلنے کے نمونے تھے جس طرح کے شہزادگان معاشرے کے حمام میں بے حجاب نظر آتے ہیں، اسی طرح ان کی بھی زندگی تھی۔ اور اسی دن ایک خاتون ان کے پاس آئی جس کے ساتھ کوئی یگانگت کا تعلق تھا پہلے سے، تو ابھی دروازے کے باہر تو کہا میری بہن اندر نہیں آنا، میں اس وقت وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہوں جو کل اس وقت تھا۔ قوم نے اس وقت مجھ پر بھروسہ کر لیا ہے، قوم نے مجھے اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدجانسی کوئی نہیں ہو سکتی کہ قوم مجھے امین سمجھے اور میں قوم کے حقوق میں خیانت کروں۔ نہیں، آج میرے گناہوں کو سورج لے کے ڈوبا ہے، آج میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ اب جب تک میں زندہ ہوں اس لکیر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو سرکار نے ایک ہدایت کے سلسلے میں مانی۔ حق و باطل کے دوراہے پر سرکار کی وہ لکیر حد فاصل کا کردار ادا کرتی ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا اس کا پابند رہوں گا۔ تو لکھتے عمر بن عبدالعزیز کہ ایک جانور بھیڑیں چرانے والا گڈریا جنگل میں ہے اور پیچھے سے بھیڑیے آتے ہیں، لیکن قریب آ کر کے بھیڑوں سے نہیں چھیڑتے، دیکھا حملہ نہیں کرتے۔ میں انتظار کروں حملہ کرے تو میں اسے ماروں، لیکن دیکھا کہ متعدد بھیڑیے آئے، بھیڑوں سے انہوں نے چھیڑ چھاڑ دی۔ ان کا ہم نے جو آج تک اپنے اہل اللہ سے بات سنی ہے کہ حاکم وقت کی نیت اگر صاف ہو جائے، اگر وہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ اس کے قلم رو میں درجے بھی قوم کی پراپرٹی کو ضائع نہیں کرتے۔ آج تحقیق کرتے ہیں کہ ملک کا کوئی حکمران ایسا نیک آ گیا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے جب دریافت کیا تو پتہ چلا عمر بن عبدالعزیز اقتدار میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اب اللہ کا نیک بندہ سنا ہے آ گیا ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ آدمی پہلے نیک نہیں تھا لیکن اب صحیح معنوں میں نیک بن گیا۔ جب تک وہ زندہ رہے یہی پوزیشن رہی، تھوڑا ہی وقت ان کو حکومت کا موقع ملا، لیکن اس بندہ خدا نے 100 برس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور حیدر کرار اور امام حسن کی زندگی کو اس آدمی نے دہرایا۔ نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی۔ آج اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کوتاہی ہم میں ہے، خدا وہی ہے، رسول وہی ہے، قانون وہی ہے، کائنات وہی ہے، ہم میں کمزوریاں ہیں۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اچانک دیکھا کہ بھیڑیے حملہ آور ہو رہے ہیں اور بھیڑوں کو پھاڑ رہے ہیں۔ میں نے ان کی مزاحمت کی، لیکن میں نے دریافت کیا کہ وہ حاکم زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے قبر پر مٹی پڑنے کے بعد کے واقعات، یعنی جب تک قبر کے اوپر مٹی نہیں پڑی اس وقت تک زندوں کو اس بات کا احترام رہا
کہ اب ہمیں نہیں چھیڑنا، وہ بندہ ہے خدا زندہ ہے دنیا میں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں حکام وقت کی یہ جو سوچ ہے کہ ہم اگر ٹھیک مسلمان بن جائیں تو ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے، اس سے بیشتر بھی حکام کو بیماری لگتی نہیں، پتہ نہیں کیا مقصود زندگی تھا۔ جیسا عباسیہ کے دور میں معتزلہ مذہب کو بڑا فروغ ملا تھا، امام حنیفہ جیسے آدمی موجود تھے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتے تھے۔ بعد میں حضرت امام شافعی پیدا ہوئے، کتنا زمانہ موجود ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد حنبل اللہ نے پیدا کیے، انہوں نے کمال درجے کا اسلام قوم کو دیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو پہنچایا، لیکن ان کو اس برے طریقے سے نپٹے کہ مار مار کے آپ کو جیل خانے میں شہید کر دیا۔ اگر وہ سب کو سچے مسلمان بن جاتے تو جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے لیے بھیڑیے بھیڑوں کے بھائی بن گئے اور درندوں نے بکریوں سے چھیڑنا بند کر دیا، وہ زندگی ان کو بھی میسر آ جاتی، مگر بدقسمتی تھی قوم کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق ہے، معتزلہ مذہب کا یہ مذہب تھا، یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق ہونے کے یہ معنی کہ مخلوق متغیر ہوتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو قرآن مجید تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ طرح انہوں نے اس لیے ڈالی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت ہم ملکی حالات کی روشنی میں کوئی تبدیلی چاہیں تو حاکم وقت کو اس طرح کا حق مل جانا چاہیے کہ وہ جس طرح کے قانون کو چاہے ایبروگیٹ کر لے، جس طرح کے قانون کو چاہے انیکٹ کر لے، چاہے تو قانون بنا لے، چاہے تو قانون منسوخ کر دے، کیونکہ یہ کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اس گناہ میں لذت کچھ نظر نہیں آتی۔ انسان گناہ کرتا ہے، مگر گناہ بے لذت کرنے کی انسان کو عادت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کے پیچھے کوئی لذت ہوتی ہے، اس گناہ کے پیچھے لذت کچھ نہیں تھی۔ وہ آخر کار جو بات وہ بنانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا خاندانی ورثہ بن گیا ہے، اب ہماری عیاشیوں کے راستے میں جو چیزیں حائل ہونے والی ہیں ان کو ہم راستے سے کس طرح اٹھا سکتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھو، یہاں سے تبدیلیاں شروع کرو تو پھر روزانہ کی زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں گے۔ اس طرح آج بھی پوری دنیا کے دانشوروں میں ایک برائی، حکمرانوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ وہ چھوٹے مذہبوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، سچے مذہب پر پیسے خرچ کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جاتے جاتے بدلتے ہیں، رات کو پیسے ملے، صبح کے وقت بولی بدل جاتی ہے۔ بڑی بڑی خانقاہوں اور سجادہ نشینوں کے حالات روزانہ کی زندگی میں بدل رہے ہیں، جن کا باپ دادا اور عقیدے پر تھا، پیری مریدی اور عقیدے پر تھی، آج ان کے عقائد اور ہیں۔ آدمی سمجھے کہ جو ان کے باپ دادے کے ورثے میں عقیدہ آ رہا ہے وہ تو اور طرح کا ہے، پڑھے ہوئے تو خود ہی ہے نہیں، باپ دادے کا جو کوئی ورثہ ہے علمی اس پر یہ عمل نہیں کرتے۔ یہ یکایک ان کے عقائد میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ ازلال تو پیدا بود پیمانہ کشیہا، تیرے ہونٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ رات کسی میں خانے میں گزاری ہے۔ اس طرح یہ کل تک نہ سوجتی تھی یہ چالیں صبا تجھے، کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے۔ تو ایسے حالات میں اس بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ ہر سیزن میں عقائد سیاح کی حفاظت کی جائے، اعمال صالحہ کی حفاظت کی جائے، اور جن لوگوں نے نبی مولا میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اپنے مال خرچ کیے ہیں، اپنی جانیں خرچ کی ہیں، ان کی زندگی کو ابھارا جائے اور اس آئینے میں اپنی شکل دیکھی جائے، ہم کہاں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان کی زندگی میں اپنے آپ کو جب دیکھا جائے پھر اپنی غلطیوں کا جائزہ ہونے لگتا ہے۔ ان میں سے ایک بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی ہے۔ دور حاضر میں دانشوروں کا ایک بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہوا ہے، اور یہ نئی بات نہیں، معتزلہ کا مذہب اتنا پھیلا تھا، امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھنے کوئی نہیں جاتا تھا، معتزلوں سے پوچھنے جاتے تھے، لیکن معتزلے مٹے امام حنیفہ نہیں مٹے، معتزلے مٹے امام مالک نہیں مٹے۔ پورے افریقہ میں جا کے دیکھیں، دلوں پر حکومت حضرت امام مالک کی ہے۔ پورا پاکستان دیکھیں، پورا افغانستان دیکھیں، رشیا کا ایک بڑا حصہ دیکھیں، اور پورا چائنا دیکھیں۔ پورے چائنا میں میری اطلاع کے مطابق جو آبادی ہے پاکستان سے دگنی ہے مسلمانوں کی آبادی، وہ سارے حنفی ہیں۔
تو امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اذیت اٹھانا پڑی، لیکن معتزلے مٹ گئے، امام حنیفہ نہیں مٹا۔ آج یہ بات چھڑی ہوئی ہے اکثر بیشتر کہ یزید حق پر تھا اور امام حسین جو تھے یہ غلطی پر تھے، ان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ اب اس بارے میں کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے۔ یزید پر جو میں نے اس دن 2 گھنٹے اس رات کو تقریر کی ہے، وہ اگر آپ کے محفوظ کر کے رکھیں تو جب تک تو میں زندہ ہوں، اگر کوئی بات کرنا چاہے گا تو میں خود کروں گا اس کے ساتھ، اور اگر میں مر جاؤں تو وہ میری ٹیپ آپ نکال کے دیکھیں گے، جو صفحات بتائے، جس کتاب کا نام لیا بالکل نکلے گی۔ کتاب سامنے رکھ کے بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو تسکین ملے۔ ہمارے پاس ایک آدمی آتا ہے یا ایک لاکھ آتا ہے، اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن اس بات سے ہے کہ جو بات کسی کو بتائیں وہ سچی اور پکی ہو، اور کبھی اس پر للکار پڑے تو کہیں حاضر ہیں۔ ایسا آپ نے کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جناب میں نے ویسے بات کر دی تھی، میں غلطی کروں، میں معافی چاہتا ہوں، ایسی بات کبھی نہیں پیش آئی۔ 30 سال پورے گزر چکے ہیں، یہاں 30واں سال شروع ہوا ہے۔ اس عرصے میں اگر ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا، ہمارا یہ انداز زندگی ہوتا کہ ہم کبھی کہتے کبھی پھر واپس لے لیتے بات، تو پھر اس طرح کی باتیں ہماری زندگی میں درجنوں کے حساب سے ملتی۔ لیکن الحمدللہ جتنے لوگوں نے کمپیوٹر پہ بات کی ہے، ٹی وی پہ بات کی ہے، جب میں نے بات کرنا چاہیے انہوں نے کہا معافی چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ نے بارہا دیکھی ہے، حتیٰ کہ پوپ صاحب دنیا کا کرسچینٹی میں، کرسچنڈم میں سب سے بڑا دانشور تسلیم ہوتا ہے، آپ کے سامنے چیلنج کیے، اخبارات میں دیے، ٹی وی پہ چیلنج کیا کہ آپ کا چیلنج ہمیں قبول ہے، دن اور جگہ مقرر کریں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام تشدد کے ذریعے سے پھیلا ہے، ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ یہ سلسلہ بہتان ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی بات کرے، تو پاکستان اسمبلی نے، آپ کو یاد ہے پاکستان اسمبلی نے میرا نام لیا کہ وہ آدمی لندن میں رہتا ہے، اس سے بات کرو۔ جب میں نے سنا تو میں بلا تاخیر میں نے ٹی وی پہ جا کے بیان دیا کہ میں حاضر ہوں، یہاں آپ کے سامنے ہر جمعے پر اخبارات میں دیا۔ اگر ہماری کوئی بات کچی ہوتی نا تو پھر ہمارا صرفہ کسی کو نہیں کرنا، ہمارا تو مسلمان صرفہ نہیں کرتے، کرسچن کہاں صرفہ کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں جس وقت امام حسین کے حلوے کا وقت آتا ہے تو سارے مولانا حاضر ہوتے ہیں، امام حسین کی حمایت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کمزور باتیں ہیں، جس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، ہم سے بات کرو، اس کے مضبوطی ہم بتاتے ہیں۔ یہ کہ حق پر تھے یا نہیں تھے، اس کا فیصلہ کرنا سرکار کی ذات پاک کا کام ہے۔ اگر سرکار نے وقت سے پہلے کوئی اس کا فیصلہ کیا وہ پھر اس کو کون چیلنج کرے گا؟ کہتے ہیں کل کا اس دھندے کو ختم کرنے کے لیے کل کا سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ آل حق کا، آل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ کے خصائص کبریٰ ہے، یعنی جن معجزات میں سرکار کی ذات پاک پورے صفحے انبیاء میں ممتاز ہے، اور سرکار کے جوڑ کا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بارگاہوں میں کوئی شخص نہیں ہے، ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میرے پاس خصائص کبریٰ کا جلد دوئم ہے، صفحہ 111 ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سرکار کو بعد کا علم تھا کہ نہیں تھا، پہلے کا علم تھا کہ نہیں تھا، یہ صفحہ 111 ہے جی۔ اس کو دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ لائنیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں، صفحہ 111 نظر آیا ٹاپ پر، خصائص کبریٰ یہ ابتدا میں لکھا نظر آتا ہے۔ امام جلال السیوطی جن کا سند 911 ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخرج بہقی و ابو عنقا بن مالک سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقولو اذا افتتحتم البصرى فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، یعنی ان اسماعیل ہاجر كانت منهم وماریہ ابراہیم قبطیہ۔ سرکاری دو عالم السلام فرمایا، یہ ایک حدیث مسلم شریف میں بھی آتی ہے لیکن انہوں نے مسلم کا نام نہیں لیا، میں نے خود پڑھائی ہے وہ، انہوں نے نام لیا ہے بہقی کا۔ یہ سنن کبریٰ 10 جلدوں کی کتاب ہے، وہ میرے کتب خانے موجود ہے۔ اور امام ابو نعیم جو ہیں اصبہانی، یہ بھی قدامہ میں سے ہیں، ان کی بھی وہ کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے، دلائل النبوۃ، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
میں نے سرکار کو یہ بات کہتے سنا، کیا؟ اذا افتتحتم، جس وقت تم فتح کرو گے مصر کو، جب مصر کو فتح کرو گے، اس طرح کا چارٹ بنا کے کسی نے دیا ہوا تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ فنڈنگ ہم کریں گے اور تم نے مصر فتح کرنا ہے؟ مدینہ طیبہ کی کھجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سننے والے اکثر وہ لوگ ہیں جن کا مکان ہی نہیں ہے، کرتا ان کے پاس نہیں ہے۔ مسلم اور بخاری دونوں کے کتاب الصلاۃ کے اندر وہ حدیث آتی ہیں جو اس بات کا وقت ہے کہ جس میں ایک ایک چادر ہے اور وہ کمر سے باندھی ہوئی ہے، اس کے دونوں پلو گزار کر گردن پہ گانٹھ دی ہوئی ہے، اور جس وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سامنے سے پلو پکڑ لیتے کہ ننگا نہ ہو جاؤں۔ جس وقت ان کے پاس پہننے کا کرتا نہیں تھا اس وقت پہننے کا جوتا ہوا ہوگا، اس وقت ان کو باندھنے کے لیے پگڑی ہوئی ہوگی، اور اس کے مطلب لکھا ہے اسی کتاب الصلاۃ کے اندر کہ صحابہ کرام جس کے کہیں قضاء حاجت کرتے تھے پتہ چلتا تھا یہاں کوئی صحابی اٹھ کے گیا ہے، کیوں؟ کہا وہ اس طرح قضاء حاجت نہیں ہوتی تھی جس طرح کہ ایک صحت مند آدمی کھانا کھاتا ہے، جیسے بکریاں بھیڑیں مینگنیاں کرتی ہیں نا، درختوں کے پتے کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے ہوں۔ اس وقت پوزیشن مصر کی ایسی تھی جیسا آج امریکہ کی پوزیشن ہے۔ ان کو کہنا ہو پھٹے ہوئے کرتوں والوں، پھٹے ہوئے کپڑوں والوں، جنہوں کو رات کو کھانا نہیں ملا، جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں، میں تم سے کہتا ہوں مصر فتح کرو گے۔ صحابہ کرام تم میں سے ایک آدمی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کس طرح اس کو فتح کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو بات سرکار کہہ رہے اس کا علم ہے سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اذا افتتحتم مصر، جب مصر کو فتح کرو گے۔ اس وقت جو چیز آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو دونوں وقت کا کھانا نہیں، ہمارے پاس تو رہنے کا مکان نہیں، اوڑھنے بچھونے کے لیے بستر اور کپڑا نہیں، ہمارے بال بچے درختوں کی جڑوں کے نیچے گھونسلے بنا کے وہاں رہتے ہیں، بارش آ جاتی ہے بھیگتے ہیں، تو ایسے حالات میں ہم مصر کس طرح فتح کریں گے؟ صحابہ کا خاموش رہنا، ایک سوال نہ کرنا، اختزان دلالت کرتا ہے، کنوٹیٹیولی یہ کنوٹیشن ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو۔ آپ کے وکلاء اپنی زبان میں ڈینوٹیٹیولی کنوٹیٹیولی دونوں مفہوم کو تسلیم کرتے ہیں نا، یہ لفظ اس معنی کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ مثلا یہ کہے کہ میں اس کو کھانا دیتا ہوں، یہ لفظوں میں ہے کھانا دیتا ہوں، تو یہ میری بیوی ہے، کنوٹیٹیولی دلالت کرتا ہے اس کو کھانا دینے کا یہ پابند ہے۔ لفظوں میں تو یہ معنی نہیں ہے کہ میں کھانا دیتا ہوں، لیکن جب یہ تسلیم کر لیا کہ میری بیوی ہے، اقتضاً یہ بات اس نے مان لی کہ میں اس کو کھانا دیتا ہوں۔ اب سرکار کے صحابہ کا جواب میں خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کنوٹیٹیولی اقتضاً انہوں نے تسلیم کیا کہ جو بات محبوب کبریا کے زبان سے نکلی ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ مصر فتح کریں گے، لیکن کریں گے کیا؟ اس وقت کہا کہ تم نے اس وقت ایسا کرنا ہے کہ ان کے بارے میں ہماری ایک ذمہ داری ہے، فاستوصوا بالقبط خیرا، تو قبطیوں کے بارے میں، یعنی وہاں کے رہنے والے قبطی اور سبطی دو طرح کے مخلوق تھی، ایک بنی اسرائیل ان کو سبطی کہتے تھے، ایک فرعونیوں کی جماعت یہ غیر بنی اسرائیل ان کو قبطی کہتے تھے، چونکہ جناب سیدہ حاجرہ جو تھی یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی نا، اس لیے ان کو کہتے ہیں قبطی۔ مطلب یہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے اندر آنے کے زمانے کے بعد کی اصطلاح ہے وہ ہے سبطی۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ابھی نہیں آیا تھا، جن دنوں کی بات ہے جناب سیدہ حاجرہ اس وقت سارے قبطی تھے۔ فرمایا قبطیوں کے بارے میں تم نے وصیت کرنی ہوگی کہ ان کے ساتھ پولائٹلی، بڑی نرمی کے ساتھ، کائنڈلی ان کے ساتھ بیہیویئر کرنا ہوگا، ان کے ساتھ سلوک کرو گے اچھے طریقے سے کرو گے۔ اور کیوں؟ کہا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مائی صاحبہ جو مائی حاجرہ ہے نا وہ اس خاندان میں سے، 4000 برس کا زمانہ گزر چکا ہے،
اس پر محدثین نے گفتگو کی ہے اور میں نے گفتگو بھی ساری پڑھی ہے. اس کے اندر ہے کہ میری دادی صاحبہ کو اذیت پہنچے گی. 4000 برس گزر گئے تو وہ کوئی ایک خاندان میں کا خاندان ہوا ہوگا، ساری قوم تو نہیں ہے، لیکن ماں بہن جس وقت کہیں شادی ہو کے جائے اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جائے تو محلے کو اپنا پیکا سمجھتی ہے، اور اگر اپنے شہر سے دوسرے شہر میں چلی جائے تو اپنے پورے شہر کو میکا سمجھتی ہے، اور اگر اپنے وطن سے دوسرے وطن میں چلی جائے تو پورے ملک کو اپنا میکا سمجھتی ہے. تو حضرت سیدہ حاجرہ اس ملک کو اپنا میکا سمجھتی ہے. لجپالوں کی عادتیں مر جاتے ہیں مگر لجے پالتے ہیں، وفائیں کرتے ہیں. میری دادی صاحبہ کو عزیز ہوگی. مسلمانوں، مجھے اور آپ کو اس بارے میں اپنا عقیدہ سوچنا چاہیے. یہ سمجھنا کہ مردوں کو پتہ نہیں ہوتا، مردے جانتے کچھ نہیں ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ سراسر غلط ہے کہ نہیں جانتے. 4000 برس گزر گئے، آج مائی صاحبہ کیوں ناراض ہوں گے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو ناراض کس لیے ہوں گے؟ معلوم ہوتا ہے مر جانے کے بعد پتہ آزاد ہو جاتا ہے، پتہ میں کوئی دقت نہیں. اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، اپنے خاندان کے پیر، اپنے خاندان کے استاد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس سے ایک راہی گزرا. اس طرح دیکھ کے آپ کا قد کاٹ، آپ کی حیثیت قضائی دیکھ کے اسے خیال آیا کہ یہ تو عمر کی طرح لگتا ہے. پوچھا الست ابن فلانا، الست ابن فلانے، فلاں کا بیٹا نہیں تو؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا. انہوں نے کہا ہاں انہی کا بیٹا. ایک ٹھنڈی سی آ لے کے کہتے کن تو صدیقا لعمر رضی اللہ عنہ، میں جناب عمر کا یار تھا، ان کے ساتھ میرا بڑا دوستانہ تھا. کہتے مجھے بھی یاد آ گیا کہ سچ مجھے بندہ آیا کرتا تھا، اس وقت بچہ سا تھا تو میرے ابا جی کے پاس آیا کرتا تھا. فَآتَى لَهُ أَمَامَتَهُ، اپنی پگڑی اتاری اس کے سر پر رکھا. میں سفر میں ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ پگڑی میری لے لو. لوگ پگڑی دینے کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں. ساتھ کا ساتھی کہتا ہے الا یکفی درہمان، اس کو 2 چونیاں اگر دے دی جائیں تو یہ ٹل نہیں سکتا. انہوں نے کہا بھیک تو نہیں مانگی، مطلب میرے باپ کے ساتھ دوستی پیدا کیا ہے، میری اپنی محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اس لیے میں نے پگڑی اتار لی. لیکن تسلی پھر بھی نہ ہوئی. وحمارا یستعقبہ، باری باری جس گدھے پر سوار ہوتے تھے وہ گدھا بھی اس کو دے دیا. عربوں کے گدھے آج بھی اگر دیکھیں نا، شیول امپالا جو ہے نا، اگر وہ بیچی جائے تو آدھا گدھا بھی خریدا نہیں جا سکتا. ایک گدھا بیچا جائے تو وہ شیول امپالا خریدا نہیں جا سکتا. وہ کروڑوں کے حساب سے ان کی آج کل قیمت ہے. بہت اچھے قسم کے گدھے، اور اگر کبھی آپ ان کو روانی میں چلتا بھی دیکھیں نا، نٹو ہی ہو جائے. بہت خوبصورت بھی اور چلتے بھی اس کے روانی کے ساتھ ہیں کہ چکور دنیا میں سب سے زیادہ اچھی چال کا پرندہ ہے. شاید آپ کو اتفاق نہ ہوا ہو، شکاری لوگ اس کو جانتے ہیں. چکور سے زیادہ اچھی چال کسی پرندے کی نہیں ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، کسی جانور کی نہیں ہے. لیکن چکور کو اگر کاٹتا ہے تو عرب کا گدھا کاٹتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. جب گدھا دے دیا تو وہ ساتھ کا ساتھی بہت خفا ہوا. انہوں نے کہا اب سواری کس پر کریں گے؟ انہوں نے کہا تم اس طرح کی باتیں کمزور نہ کرو، مجھے پھسلانے کی بات نہ کرو. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو یوں کہتے سنا تھا، احفظ بد ابیک فلا تقطعه فیطفئ اللہ نورک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے باپ کی دوستی کو پالو، اس کا پاس کرو، اس کی حفاظت کرو، چلاؤ. نام باپ کا لیے ایسے مراد ماں کا جو سہل پن ہے، ماں کی سہیلیوں کا بھی پاس کرو. جو باپ کے اور ماں کے تعلقات لیجیٹیمیٹ قسم کے تعلقات ہیں جن میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں، کوئی برائی نہیں، تو اس تعلق کو پالنا یہ اس قسم شرعی امور ہے. اور وہ کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو نور ایمان تم سے چھین لیں گے. نور ایمان کے چھیننے کا خطرہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے. اگرچہ ماں باپ کی دوستی کو نظر انداز کرنا اس قسم کفریات نہیں، مگر خدشہ کفر ضرور ہے. ڈر ہے کہ ممکن ہے کافر ہو جائے. کیوں؟ نور ایمان کفر کے بغیر چھنتا نہیں، گناہوں سے کبھی بھی نور ایمان نہیں چھنتا. بات سمجھ میں آئی ہے سرکار کو بعد میں آنے والے حالات کا پتہ. آئیے، نبی کریم علیہ السلام نے اس موضوع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ خصائص کبریٰ کا صفحہ نمبر 125 ہے،
جو سرکار دو عالم اسلام نے امام حسین کے بارے میں ہدایات فرمائی ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ مارکہ کربلا میں حق پر کون ہے۔ بہت سادہ سادہ لفظوں میں، بغیر کسی چرب زبانی کے، بغیر کسی چٹپٹے انداز گفتگو کے، بہت سادہ لفظوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی، اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی، بالکل کچھ بھی نہ پڑھا ہوا آدمی اچھی طرح بات کو سمجھے۔ بات کیا ہے؟ مارکہ کربلا کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی وہ تعلیمات، جس طرح کے جناب سیدہ حجرہ کے بارے میں، اور کہا کہ جو میری کنیز تھی نا ماریہ قبطیہ، وہ بھی اسی برادری میں سے تھی، میرے بیٹے ابراہیم کی وہ ماں تھی، اگر ان کے ساتھ سختی کرو گے ان کو بھی اذیت پہنچے گی، یہ بات فرمائی۔ اچھا، اگر ماریہ قبطیہ کی اذیت سے سرکار مصریوں کے ساتھ سختی کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو امام حسین کے ساتھ سختی کرنے سے منع نہیں کیا ہوگا؟ بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ مراد کسی کو مسحور کرنا نہیں ہے کہ سمجھے گے شاہ صاحب بہت اچھے بیان کرتے ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ آدمی سمجھ جائے بات کو، اس کو پتا ہو کس کتاب میں لکھا ہوا، بات کیا لکھی ہوئی ہے۔ یہ خصائص کبریٰ ہے، امام جعفر السیوطی کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ آپ آج ایک فوٹو سٹیٹ کرانا چاہیں، آج اجازت ہے، بعد میں کبھی آئیں تو میں آپ کو فوٹو سٹیٹ کرا کے اپنی مشین سے خود دوں گا۔ کیا بات کیا کہی ہے؟ باب اخبار صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کا امام حسین کی شہادت کی خبریں دینے کا باب۔ جب سرکار نے پہلے ارشاد فرمایا ہوگا تو اس سے نبی پاک علیہ السلام کا رجحان، سرکار کی ٹینڈنسی، سرکار کے انکلینیشن، سرکار کا جھکاؤ، سرکار کا میلان ظاہر تو کرتا ہوگا کہ کس کے دھڑے پر ہے۔ اگر امام حسین غلطی پر ہوں تو موقع تو اس بات کا کہ سرکار کہیں میں حسین کو تنبیہ کرتا ہوں کہ امام حسین ایسا کام نہ کرے۔ اس لیے فرمایا اگر الحاکم ابو البیہقی عن ام الفضل بنت الحارث قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بالحسین وبدأته فی حجره سبحان منی التفاته فاذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریقان من الدم۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث حضور کی چچی صاحبہ، حضرت عباس کی اہلیہ، اور میمونہ بنت حارث جو سرکار کی بیوی صاحبہ ہیں، ام المومنین ہے، ان کی سگی بہن ہے، ایک طرف سے حضور کی چچی لگتی ہے اور ایک طرف سے حضور کی سالی لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں جنہوں نے ابو لہب کو ایک لاٹھی مار کے مار دیا تھا، یہ بات یادگاری بات ہے۔ بدر والے دن ایک تیز رو نامہ بردار دوڑ کے پہنچا اور راستے میں اس نے اونٹنی کے کان اور دم کاٹ دیے۔ یہ عربوں کی عادت تھی۔ وہ لفظ برید جو آتا ہے نا، برید ڈاک خانے کے لیے، برید اصل میں یہ لغات متولدہ میں سے ہے، یہ نیچرلائز قسم کی لغت ہے، یہ عربوں کی اپنی نہیں ہے۔ ڈاک خانے کو کہتے ہیں برید، پیغام رسان کو بھی کہتے ہیں برید۔ اصل میں بریدن فارسی میں استعمال ہوتا ہے کاٹنے کے لیے، اور وہ جس وقت کسی تیز رو پیغام رسان کو بھیجتے تھے تو اس کے جانور سواری کے جانور کے کان بھی اور دم بھی کاٹ دیتے تھے، جس سے شور مچ جائے، کوئی بڑا زبردست پیغام آ گیا ہو، وہ دیکھو اس کا چارپایا جو ہے وہ خون آلود آ رہا ہے، اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ تو بریدن کے معنی میں آ کر کے وہ آدمی جایا کرتا تھا۔ جب ان کا تیز رو برید وہاں پہنچا، انہوں نے بتلایا کہ آج تو کفار کو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ہے اور تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت حضرت ابو لہب اٹھ کے اچھلنے لگے، یہ مسلمان تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جا بجا ان کے چشمے پر آب زمزم بانٹ رہے تھے، تو یہ اٹھ کے اچھلنے لگے۔ تو اس نے جا کے منہ پر چونٹا مارا کہ تو ہمارے ملک میں رہ کے ہمارا نوکر ہو کے ہمارے دشمنوں کے لیے خوشی منا رہا ہے۔ اتنے میں ام الفضل بنت الحارث دوڑ کے آئیں، انہوں نے کہا ہم ایمان ہی نہیں لائے نا، اتنا فرق ہے نا، بھتیجا تو مانتے ہیں نا، اس کی خوشی پر تمہیں ناراض کے ٹھہر بترا بندوبست کرتے یار لوگوں نے بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تو بندہ مار دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار کے میلاد کی خوشی کے سلسلے میں اتنے ڈھیلے پڑ جاتے کہ پوچھنے لگ جاتے جی مسئلہ ثابت ہے؟ اب پوچھو ام الفضل بنت الحارث سے پوچھنے گئی ہے کسی سے، بتاؤ یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ ان کا ٹھہر ذرا بندوبست کرتی ہوں۔ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس وقت یہی جان، وہاں بنے پڑے ہوئے تھے، اٹھا کے ایک اس کے سر میں مارا،
22 दिन के बाद उसी चोट से मर गया। एक्टिंग प्रेसिडेंट की मौत इस खातून के हाथ से हुई जो इस सरकार की बारगाह में। कहते हैं दखल तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन बिल हुसैन, एक दिन इमाम हुसैन को लेके मैं सरकार की बारगाह में गई। बात अच्छी तरह समझ आ रही है। फवज़ातहु फी हिजरिही, मैंने जाकर उनकी गोद में रख दिया। अब जाहिर है कि ये बहुत मासूमियत और शीरखानगी का जमाना है, जाके गोद में रखना ये चलने फिरने वाले बच्चे के मतलब नहीं होता। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के बतन अतर में ज़ीक़ादा की 5 तारीख को तशरीफ लाए और 5 बाई शाबान को सन 4 में आपकी विलादत हुई। अब जाहिर है कि 10 में सरकार का विसाल हो गया, सन 4 में पैदा होने वाला उस वक्त 6 वर्ष का हुआ, तो ये उस अपने पाँव से चलते फिरते होते तो वो उठा के न लाती। मालूम उनकी शीरखानगी के जमाना। बात समझ आ रही है। फवज़ातहु फी हिजरिही, मैंने सरकार की गोद में जाके रखा। सुबहानत मिन्नी इल्तिफातहु, सरकार की निगाहें मुझसे फिर गई। इन सरकार मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन जिस वक्त मैंने आपकी गोद में रखा ना, सरकार की निगाहें मुझसे हट गई। तो मैंने क्या देखा, फ़ैज़ा ऐना रसूलिल्लाह तो रिक़ान मिन दमू, आपकी आंखें आंसुओं से डुबडुबा रही हैं। फ़क़ाल अतानी जिब्रील, उस सरकार ने फरमाया मेरे पास अभी अभी जिब्रील आए हैं। फ़अख़बरनी इन्न उम्मती सतक़तुल इब्नी हाज़ा, उन्होंने मुझे बतलाया कि आपके इस बेटे को आपका नाम लेने वाले शहीद करेंगे। वो अतानी बिदुर्बतिही मिन दुर्बतिल हमरा, और उसके शहादतगाह की मट्टी ला करके मुझे दी, और ये रही मट्टी। अब सरकार का आंखों में आंसू आना ये हमायत की वजह से है या दुश्मनी की वजह से है? आप जिसकी हमायत में आंसू बरसाते हैं उसकी हमायत की सोच होती है, उसकी मुखालिफत की सोच होती है। इससे पता चलता है सरकार की हमायत किसके साथ है, यजीद के साथ है या हुसैन के साथ है। हुसैन अभी शीरकार है, गोद में रखे गए हैं और वो रखती गई, निगाहें हट गई, रोने लगे। पूछा या रसूलल्लाह क्या किस्सा है? आपने जिब्रील ने आकर मुझे बताया है कि ये आपका साहबजादा शहीद होगा। अच्छा, इससे अगर आप हमायत के माना मुराद न लें, मैं आगे चलता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। कैसे ही मिलाशिप, ये मूसा भाई ने मिलाशिप के लिए 40 पाउंड दिए। हाँ जी, इतनी बात समझ आ जाने के बाद अगली हदीस में चलते हैं, उस पर और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। अखरज इब्न अवाय और बैहक़ी अबू नुअयम अन उम्मे सलमा, आज से को 25 वर्ष पहले हैलिफैक्स में एक तकरीर कर रहा था, तो हमारे अपने इलाके का एक आदमी, मंदरे के इलाके का, वो यहाँ पे जाके डॉक्टर बना है, तो मुझसे पूछता है कि वाक़यात करबला का रावी कौन है? कैसे मनुष्य इंसान हो, उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, ये जहालत में जाकर के सर धोना है। आलिम आदमी, इमाम बुखारी के नजदीक असक़ुल असानीद, सब सनदों से आला सनद, चैन ऑफ अथॉरिटी जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है। सबसे आला रावी आलम इस्लाम का, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करे इमाम हसन से या इमाम हुसैन से, और वो रिवायत करे हजरत हैदर करार से, और वो रिवायत करे सैयद अबरार से, वो हदीसों में सबसे ऊंची हदीस वो होती है। तो अगला आदमी ये सोच के वाक़या करबला का रावी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बेहतर कौन हो सकता है? फिर उसके बाद राविया है हज़रत उम्मे सलमा, जिनको सरकार ने मट्टी दी थी। रावी सरकार ने खुद नहीं मुकर्रर किया। एक मिनट सोच के मट्टी आई है, माँ जिंदा है, माँ को मट्टी नहीं दी। ये ममता की बात थी, माँ को मट्टी देते, मगर मानना पड़ेगा सरकार को इल्म है कौन कब मरेगा। उन्हें पता है कि फातिमा मेरे 6 महीने बाद दुनिया से चली जाएगी, इसलिए उनको न दी। सबसे कम उम्र खातून जो है हजूर की उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ात पाक है, उनको नहीं दी। सरकार को इस बात का भी इल्म है, अगरचे उम्र में छोटी है लेकिन फिर भी दुनिया से ये चली जाएगी। किसको दूं? उम्र में सबसे बड़ी है हज़रत उम्मे सलमा का, ये मेरी
فاطمہ کی ہمدرد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے گھر میں 2 دھڑے بن کے ہوئے تھے ازواج مطہرات کے، ایک دھڑے کی انچارج تھی حضرت سیدہ عائشہ، دوسرے دھڑے کی انچارج تھی حضرت سیدہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں۔ ان کو یہ مٹی دی، پتہ چلا کہ سرکار کو پتہ تھا واقعہ کربلا کب پیش آئے گا، اس وقت تک زندہ کون رہے گا، اس لیے مجھے مٹی کس کو دینی چاہیے۔ یہ جو دھڑے بننے والے تھے یہ بھی حضور کی اطلاع میں تھے کہ ایسے دھڑے بنیں گے، میری ازواج مطہرات 2 حصوں میں بٹ جائیں گی۔ اس وقت حسن و حسین کی وکالت کرنے والی ام سلمہ، سارے پروگرام کی اطلاع مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ یہ حدیث پوری سن لے پھر میں اعلانات کرتا ہوں۔ اس جگہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ ہے، استجاع ذات یومن، سرکار ایک دن پہلو کے بل لیٹے، فاستيقظ وهو خاسر، سرکار جاگ اٹھے لیکن آپ کی طبیعت سخت بے قرار تھی۔ وفی یدیہ تربۃ حمراء، آپ کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی، لیٹے ہوئے اپنے بستر پر ہیں، اور سرخ رنگ کی مٹی مدینہ شریف میں نہیں ہے، حضور کی تشریف لانے سے پہلے مدینہ طیبہ کی مٹی کالی تھی، سرکار کے تشریف لانے کے بعد سنہری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں سرکار کے تشریف لانے سے مدینہ شریف کی مٹی نورانی ہو گئی۔ کسی نے دبی آواز میں کہا ویسے ہی خوش اعتقادی سے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس یہ کمپلینٹ گزری، اپنا بندے کو بلایا، انکار کیا، شہادت جاری گزر گئی، آپ نے 20 درے مارنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا تم نے سرکار کے شہر کی حد کی ہے، مٹی کو نورانی نہیں مانا، آج سرکار کو خود نورانی نہ مانے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں سرکار آرام فرماتے، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا بے چین ہے، آپ کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی ہے، یقلبھا، اس کو الٹ پلٹ رہے تھے، کبھی اس سے کر کے دیکھتے، کبھی اس سے کر کے، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے، اس کے پہلو بدل بدل کے مٹی کو ملاحظہ فرماتے۔ قلت ما هذه التربہ یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی مٹی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اخبرنی جبریل نے مجھے آ کر بتلایا، ان ھذا یعنی حسین یقول بأرض العراق وهذه تربتها، سرکار کا اس مٹی کو دیکھ کے بے چین ہوں، سرکار کے دھڑے کی علامت ہے کہ نہیں؟ بلاخر آگے سے انشاءاللہ آئندہ جو میں یہ پیش کروں گا، سرکار کا یہ فرمان موجود ہے، اگر تم میں سے کوئی اس موقع پر موجود ہوا تو میرے حسین کا دھڑا کرنا، میرے حسین کی مدد کرنا، حق پر ہونے کی دلیل کافی ٹھہرتی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بعد میں پھر بات کریں گے، کیونکہ اس وقت وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ میں یہ امام جلال السیوطی کی خصائص کبریٰ پیش کر رہا تھا، اور چند حوالہ جات آپ ابن تیمیہ کے سنیں گے، آپ کی دل خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعلانات ہیں، راجہ امجد قادری صاحب نے میلاد پاک کے لیے 20 پاؤنڈ پیش کیے، اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے۔ حافظ محمد افضل صاحب چشتی نے میلاد شریف کے لیے 100 پاؤنڈ پیش کیے، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امین صاحب نے دارالعلوم کے لیے 10 پاؤنڈ پیش کیے، اللہ قبول فرمائے۔ حافظ علی اکبر صاحب نے دارالعلوم کے لیے 20 پاؤنڈ پیش کیے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اور ملک یاسین صاحب نے 16 پاؤنڈ دارالعلوم کے لیے پیش کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بیماروں کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، باقی بھی جتنے حاجت مند لوگ ہیں سب کے نیک حاجتوں کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد دعا